خودگندی سیاست کے جو قدموں میں پڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں. خودگندی سیاست کے وہ قدموں میں پڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں. غدار نبی ہیں وہ مسلمان یقیناً، گستاخ نبی کی جو حمایت میں کھڑے ہیں. مہاراشٹر اسمبلی الیکشن 2024 ویسے تو بہت خاص اور یادگار رہے گا اس چناؤ میں بھاگ لینے والے امیدواروں کی وجہ سے، کہ ادھر والے ادھر گئے، ادھر والے ادھر گئے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سب کے بیچ اس چناؤ میں کچھ لوگوں نے کافی سرخیاں بٹوری ہیں. ان میں سے ایک تو ابھینیتری سورا بھاسکر ہیں، کیونکہ ان کو اس الیکشن کے موقع پر ان کے ایک فوٹو کے وائرل ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرول کا سامنا کرنا پڑا. دوسرے ان کے ہسبینڈ فہد فاصل صاحب ہیں کہ انہوں نے مہاراشٹر میں فار دا فرسٹ ٹائم چناؤ لڑا. لیکن ان سب کے بیچ اس چناؤ کے دوران جو ویکتی سب سے زیادہ چرچا میں رہے وہ ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب. یہ صاحب نیوز چینلوں کی ہیڈ لائنز تب بنے جب ان کے ایک پریس کانفرنس کی لسٹ سامنے آئی جس میں ان امیدواروں کا نام لکھا گیا تھا جس کو اس الیکشن میں ووٹ دے کر مسلمانوں کو جتانا چاہیے. لیکن اس خبر کو ہمارے ہندوستانی میڈیا نے ووٹ جہاد کا نام دے کر خوب بھی اس بٹورے جیسے ان کی عادت ہے. لیکن یہ خبر چرچا کا وشے اور اس لیے بھی بنا کیونکہ اس لسٹ میں ایک نام جو عام لوگوں کے نزدیک ہونا چاہیے تھا وہ نام غائب تھا، اور وہ نام ہے ایمن امیدوار امتیاز جلیل کا. تو لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا. ایمن سپورٹروں نے اس کو خوب اچھالا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کے خلاف اناپ شناپ بکنے لگے. وہ تو بھلا ہو کہ انہوں نے خود آ کر اس معاملے کو رفع دفع کر دیا. لیکن ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر مولانا نے ایمن امیدوار امتیاز جلیل کو سپورٹ کرنے کی بات کیوں نہ کہی. مولانا کے بیان سے پتہ لگتا ہے کہ مولانا چاہتے ہیں کہ مسلم قیادت ہو، ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی کوئی بھی ایک خاص اور ایک لیڈرشپ ہو. لیکن پھر کیا وجہ رہی کہ مولانا ایمن کی لیڈرشپ کو پسند نہیں کرتے یا ان کو سپورٹ نہیں کرتے؟ پورے ہندوستان میں ایمن ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالی ہوئی ہے. مسلمانوں کے ہر چھوٹے بڑے مدعوں کو پارلیمنٹ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، پریس کانفرنس کے ذریعے ہوں، کسی بھی ذرائع سے ہوں، لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. تو پھر کیوں ہمارے دیش کے مسلمان رہنماؤں کو ایمن لیڈرشپ قبول نہیں؟ سوشل میڈیا پر یہ چیمی گوئیاں پھیلی کہ مولانا کی اس لیے بھی ایمن لیڈرشپ پسند نہیں کیونکہ مولانا سپا کے بینر تلے ہیں. اور اس موقع پر مولانا کا ایک فوٹو زیادہ سرکولیٹ بھی ہوا کہ مولانا چونکہ اکھلیش یادو کے قریب ہیں، سپا کے قریب ہیں، اسی لیے اس قربت نے ان کو ایمن کی لیڈرشپ قبول کرنے سے روک رکھا ہے. ہمارے دیش کے علماء کیوں ایمن لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کر پاتے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ مذہبی ٹھیکیدار، وہ مولوی اور پیر جو حکمرانوں کی گود میں پلتے ہیں، ان کے سائے میں پلتے ہیں، کبھی حق بات نہیں کرتے. ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایک جملہ وہ کہہ سکیں، اس لیے کہ جس کا کھائے اس کا گائے. اور اسی لیے اصحاب عزیمت ان کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ ہم جس مالک کا کھاتے ہیں، جو پروردگار عالم ہمیں دیتا ہے، ہم سے پوچھے گا تو ہم بھی تو کہہ سکیں کہ حضرت آپ نے بھیجا تھا، آپ کا رزق تھا، آپ نے ہمیں سب کچھ دیا تھا، آخر ہمیں بھی آپ ہی کی حمایت میں بولنا تھا. یہ فرق ہے علماء سو میں اور اللہ کے اچھے اور نیک بندوں میں. یہ فرق ہے ان لوگوں کے درمیان جو حکمرانوں کے سائے میں چلتے اور پرورش پاتے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان جو حق اور سچ کی بات کہتے ہیں. اگرچہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے، لیکن ایسے بھی تو نہیں ہے کہ قبر اور آخرت ان کی کوئی برباد کر سکے. یہ اپنے دین کا سودا کرتے ہیں.